اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اپنے نبی بھیجے سب کو معجزات سے نوازا۔ پیارے دوستو، آج ہم آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی سفر طائف سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان کو مقامات کی سیر کروائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، معراج کی تاریخ میں علماء کرام کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہے۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے، ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بیشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ پیارے دوستو، مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے ملاقات کے لیے بلایا، جو جشن زرد میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرتی کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے سے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلمہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دے کہ وہ سور کو پھونکنے کو کوئی دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہتا ہے وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دیکھو دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ بری
के हूरों से कह दो खूब सज धज के जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़ी हो जाएं और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर इस तरह से खड़े हों कि यूँ मालूम हो सरबस्ता खड़ी है। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब उठा लिया जाए। आज की रात शब महराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में वाक़या महराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रबी हुआ ए जिब्राइल अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं। आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहनशाह को भी मुयस्सर नहीं होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात, देखी भी ना होगी, और देखना तो दूर की बात उनके वो गुमान भी नहीं होंगे। इस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर वल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस बुराक पर कोई सवार न था। माह रजब की 27वीं शब कदर जिस पर सूज है, मतलब बिल्कुल साफ़ है, फ़िज़ाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ और निशाद की मस्ती में मस्त हो रही है। सितारे पूरी आबो ताब के साथ झुलमुला रहे हैं। पूरी दुनिया पर खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है, आसमानों के दरवाजे खुलते हैं। अनवार व तजल्लियात के जलवे समेटे हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मट में बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महव ख्वाब में आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी भी हो जाएगी। फ़िक्रमंद है कि महराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। इस वक्त हुक्म रबी होता है, ऐ मेरे जिब्राइल मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से बेदार किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव से मस कर दिए। वो मंज़र भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राइल कैसे आना हुआ। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक़ रखता है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारे गुज़रगाहों पर मुश्ताक के दीद का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। महराज नबूवत में ये बात दर्ज है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौके पर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को खोल दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लिबरेज था। इसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लिबरेज हो गया। इसके बाद इस कल्ब को वापस उसी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर अव्वल में सफ़र नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जल्द अव्वल सफ़र नंबर 92 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना साफ़ करने के बाद कल्ब मुबारक को ज़मज़म के पानी से धोया और सीना मुबारक में रख कर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आँखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फ़तहुल बारी की रिवायत है। जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 610 पर सीना अक़दस के चाक किए जाने में कई हिकमतें हैं। प्यारे दोस्तों, जिनमें हिकमत यह है कि कल्ब अतहर में ऐसी कुव्वत क़दसिय्या शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखसूस दीदार इलाही करने में कोई वक्त कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर इमामा बांध दिया गया। अल्लामा का ज़म्मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب و تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مان چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لغام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بیابان ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب وادیوں پر، خطر و ویرانوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچی ہے، جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا حجم غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے با محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی ہیں تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ آج تک ایسا دل نواز منتظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت و رفعت کے پرچم بھی بلند ہونے شروع ہو گئے۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ معراج شروع ہوتا ہے، جہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا،
براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ تو دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہے، ختم المرسلین ہے، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک۔ اس سے آگے کا سفر انشاءاللہ آپ کو ملے گا ہماری معراج النبی کی دوسری ویڈیو میں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو اور باقی کا جو عظیم و شان سفر ہے وہ بھی آپ سن سکیں۔